بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ ان گن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنی اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، اسلام اور دوستی یا دیندار کی دوستی، انشاءاللہ اس موضوع پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے تعلقات کئی طرح کے لوگوں سے ہوتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، الغرض ہر طرح کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا دوست کون ہونا چاہیے اور اس کے کیا اصول ہے، اس کے کیا ضوابط ہے، کون سی دوستی کام آئے گی اور کون سی دوستی انسان کو جہنم میں لے جائے گی، یہ تمام چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم دوستی کرنے کے لیے یا تو مال دیکھتے ہیں، یا تو کوئی اپنے مفاد کے لیے دوستی کرتا ہے کہ اگر میں اس سے دوستی کروں گا تو میرا کام نکل جائے گا، یا پھر کوئی اور غرض سے انسان سامنے والے سے دوستی کرتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا دوست بنائیں۔ معاشرے کے اندر عجیب و غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن لوگوں کو اپنا دوست بنانے کا حکم دیا۔ قیامت قائم ہو جانے کے بعد جتنے رشتے ناتے ہیں وہ سب کے سب ٹوٹ جائیں گے۔ وہاں پر نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ رشتہ دار کو رشتہ دار کے لیے کام آئے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا کے اندر جو انسان اپنے لیے جو اسباب بنا کر کے رکھا ہے، جن سے بات کرنا یا اپنا کام کروانا، یا ان سے بات کروں گا، ان سے اپنی دوستی قائم کروں گا تو میرا کام ہو جائے گا، لیکن میدان محشر میں اللہ رب العزت وہاں پر کسی کی نہیں سنے گا۔ یا دنیا کے اندر وقتی طور پہ کسی کو اپنا دوست بنا کر کھلا پلا کر چند دعوتیں دے کر اپنا دوست تو بنا لیتے ہیں اور بڑے سے بڑا اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ یہ دوستی دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے میدان محشر کے حالات کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر اچھے رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہنیں اور آپس میں کنبے قبیلے والے کام نہیں آئیں گے۔ الغرض جو لوگ اپنا دوست ایسے لوگوں کو بنائیں جن کی دوستی اسلام کے خلاف ہو، تو وہ لوگ ان کے لیے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ آئیں گے ساری باتیں انشاءاللہ۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے چند چیزوں سے احتیاط کرنے کا حکم دیا، اور چند لوگوں کو اپنا دوست بنانے کا حکم دیا، ہمیں وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا عدوی و عدوکم، اے ایمان والو اپنے اور اللہ کے، اے ایمان والو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ آپ کے اور آپ کے رب کے اور آپ کے دین کے دشمن ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوا کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہر انسان اپنا دوست بنانے سے پہلے اس کے دین کو دیکھا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں اس سے دوستی کرنے کے بعد ہر ناجائز کام کو آپ کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ بتوں کا پجاری ہے، بتوں کو پوجنے والا ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو آپ دوستی نبھانے کے لیے آپ ان کے ساتھ داخل ہو گئے، کبھی پوجا پاٹ میں شریک ہو رہے ہیں اور کبھی ان کی گندی محفلوں میں داخل ہو کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ انسان جو بگڑتا ہے اس کے دو ہی اسباب ہے، یا تو اپنے گھر سے بگڑتا ہے اگر ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ہو، یا تو پھر اپنے دوست و احباب سے بگڑتا ہے۔ ماں باپ نے اچھی تربیت کیا ہے لیکن دوست اسے غلط مل گئے۔ جو بچہ نہ کبھی سگریٹ پیتا ہے، نہ شراب پیتا ہے، نہ گالی گلوچ کرتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ اور کوئی برائی کرتا ہے، دوست ایسے اسے مل جاتے ہیں جس کی بنا پر وہ دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے کب تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا۔ دوست کبھی شیئر کرتے ہیں، کبھی جھانسا دیتے ہیں، کبھی اپنے ہونے کا ساتھ دیتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فَلْيَنْظُرْ، ہر انسان اپنے دوست کے دین کو دیکھے اور اس کو اپنا دوست بنانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے۔ کیوں؟ انسان چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اپنے دوست کے دین میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اتنا دور نکل جاتا ہے وہ سوچ بھی نہیں پاتا، اور یہاں تک کہ اچھے اور غلط، صحیح اور برائی کی اس کی سوچ نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ نے کہا کہ صادقین کے ساتھ رہو، صدیقین کے ساتھ رہو، سچ بولنے والے کے ساتھ رہو۔ اس آیت کریمہ کی بڑی لمبی تفصیل بیان کی گئی ہے، میں سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور کس کے ساتھ رہو؟ صادقین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ کا تقوی اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا آپ کے دوست اچھے ہوں گے، آپ کا تقوی اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنے آپ کے دوست اتنے سچے ہوں گے، جتنا نیک عمل کرنے والے ہوں گے اور جتنا آپ کو دین کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ رہا کرو، نیک اعمال کرنے والوں کا ساتھ دیا کرو، تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ خیر اور خوبیاں داخل فرمائیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ دوستی کرتے ہیں، آپ کسی سے بھی دوستی کریں، دوستی کرنے سے پہلے آپ اس کے دین کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، اس کے ایمان کو دیکھیں، اس کے اعمال کو دیکھیں، تب جا کر آپ اس سے دوستی کریں۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، خود جو آپ کے دشمن بننے والے ہیں۔ لا تتخذوا عدوی و عدوکم، آپ کا دشمن کون بنے گا آخرت میں؟ انشاءاللہ تفصیل سے باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ جس سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ لے، کہیں وہ آپ کو آخرت سے غافل نہ کر دے، کہیں وہ آپ کو زناکاری کی دعوت تو نہیں دیتا ہے۔ ہر انسان اپنے دوستوں کے تعلق سے غور و فکر کرے، اس لیے کہ آپ کا دین اور آپ کے اعمال کا دار و مدار جو ہے دوستوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔
آپ دیکھ لیں کئی ایسے اچھے لوگ ہم کو نظر آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، یا اچھے گھرانے کے تھے اور جن کا گھرانہ بڑا نیک مانا جاتا تھا، لیکن دوست و احباب خراب نکلنے کی بنا پر وہ ایسے راہ سے منحرف ہو گئے، ایسے دین سے باہر نکل گئے، وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ اور خاندان کے نام کو ڈباتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی لیے ہر انسان جو ہے دوستی کرنے سے پہلے اپنے دوست و احباب کو دیکھ لیں اس کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے سورہ زخرف کے اندر کئی آیتیں پیش کیا ہے، آج ہمیں وہی سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ بہت بڑی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا، بڑی اہم آیت کریمہ، کہ الاخلاء جگری دوست، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت قائم ہو جانے کے بعد حشر کے میدان میں تمام کے تمام لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، وہاں پہ اللہ نے کہا دنیا کے اندر جگری دوستی کرنے والے اور جگری دوستی کا دم بھرنے والے اور دوستی کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کر جانے والے عدو کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ دو تین باتیں آپ کو سمجھنا ہے۔ احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر ایک لفظ آیا ہے خلیل اور ایک لفظ آیا صدیق، اور بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، صاحب ہے، حمیم ہے، ولی ہے، جو دوست کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہمیں سمجھنا ہے خلیل کسے کہتے ہیں اور صدیق کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث کے اندر بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، المرء علی دین خلیلی، ہر انسان اپنے جگری دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اب خلیل اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں جس سے آپ کی زیادہ ملاقات نہ ہو، آپ سفر پر نکل رہے تھے اور سفر میں آپ کے بازو بیٹھ گیا، 4-5 گھنٹوں کا سفر تھا، آپ نے اسے پانی پوچھ لیا اور اس نے آپ کو چائے پوچھ لیا، محبت سے 4-5 باتیں نکل گئی اور آپ نے ایک دوسرے کا کانٹیکٹ نمبر اپنے اندر سیو کر لیا، اور کبھی کبھی آپ کی بات ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں دوست۔ کبھی کبھی آپ کی ملاقات کرنے والا، یا پھر آپ کے علاقے کا ہو، جب بھی ملاقات ہوتی ہے 8 دن میں 10-15 دن کے اندر اچھی ملاقات ہوتی ہے تو سلام کلام، دور سے دیکھنے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے سلام کلام ہوتے ہیں، مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں صدیق۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کے لیے سمجھنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں دعوت پہ چلے گئے، دعوت پہ جانے کے بعد اچھی بھری دعوت تھی، گوشت وغیرہ آپ نے کھا لیا اور گوشت کے ٹکڑے جو ہے وہ آپ کے دانتوں میں آ کر اٹک گئے۔ اب گوشت کو نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک لکڑی آتی ہے نا، جو آپ دونوں دانتوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا جو لگا ہوا ہے اس کے اندر داخل کر کے اسے نکالتے ہیں۔ یعنی دو چیزوں کے درمیان جہاں پہ جگہ نہ ہو وہاں پر اگر کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں خلیل، اور وہاں سے کسی چیز کو نکالنے کو کہتے ہیں خلال کرنا۔ ایسے ہے نا حدیث کے اندر داڑھی میں خلال کرنا، داڑھی میں جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو، بال کے درمیان بال آپ کو جگہ نظر آتی ہے، بال ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، ہاتھ میں پانی لے کر جو ملے جلے بال ہوا کرتے ہیں اس کے درمیان اندر داخل کرنے کو خلال کہتے ہیں۔ اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ ایسا دوست جس کی محبت، جس کی عادتیں، جس کے اخلاق آپ کے دل اور دماغ آپ کے رگوں میں پھنس گئی ہو، جس کے رگوں میں آپ کی رگوں میں پھنس گئی ہو اسے کہتے ہیں خلیل۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا کیا بنایا ہے؟ خلیل، جگری دوست بنایا ہے۔ ایسا دوست جس کی محبت آپ کے دل اور جان کے اندر جڑی ہوئی ہو، پھنسی ہوئی ہو، جس کے بارے میں آپ بڑی دعوے کرتے ہیں، میں اس کے لیے جان دوں گا، وہ میرا جگری دوست ہے، وہ فلاں ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اگر وہ آج دوپہر کا وقت ہے، رات کا ہے تو میں اس کے لیے رات کہوں گا،
آپ غور کریں میرے بھائیوں، اس حد تک دوستی کرنے والے آپ کو دنیا کے اندر مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا ایسے ہی دوست جو دنیا کے اندر دوستی کیے ہوئے ہوتے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت قائم ہو جانے کے بعد حشر کے میدان میں ایسے دوست کھڑے کر دیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ نام اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، جانی دشمن بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ کیسے دوست ہوتے ہیں؟ اب غور کریں، ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، دوست و احباب کی مجلس، ہر وقت بیٹھتے ہیں، کوئی بھی معاملہ آتا ہے آپس میں بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ حل کر رہے تھے، وہ اتنے میں ایک دوست آپ کے پاس آیا جو کہ آپ کا جگری دوست ہے۔ یہ دشمن کیسے بنتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں، آپ غور کریں میرے بھائیوں۔ دوستوں کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، کسی دوست نے کسی کا تذکرہ شروع کر دیا، کسی کی بہن کے سامنے، کسی کی بہن کے تعلق سے، کسی کی بیٹی کے تعلق سے کچھ چغل خوری کے الفاظ شروع کر دیا۔ آ کے اس نے مدعا شروع کیا اور تمام کے تمام دوست جو ہے اس کے اندر ملوث ہو گئے اور گھنٹوں بھر اس کے تعلق سے بات کرنا شروع کر دیا۔ یا کوئی جماعتی آدمی ہے یا کوئی اپنے دوست و احباب ہے، کہیں پر بھی بیٹھ کر کسی نے کسی کا تذکرہ پیش کر دیا اور سارے دوست و احباب جو جگری دوستوں کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے اس گناہ کے اندر ملوث ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ مجلسیں، یہ گناہ کرنا، یہ آپس میں باتیں شیئر کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں یہی لوگ دشمن بن جائیں گے، یہی لوگ دشمن بن جائیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے اے میرے پروردگار میری غلطی نہیں ہے، ہم لوگ ہر دن بیٹھا کرتے تھے، آج تک ہم نے کسی کے بارے میں چغل خوری نہیں کیا تھا، یہ ہمارا دوست ہے، یہ فلاں دوست ہے، اس نے ہماری مجلس میں آ کر فلاں کے بہن کے تعلق سے، فلاں کے بیٹی کے تعلق سے، فلاں کے بیوی کے تعلق سے چغل خوری شروع کیا تھا، ہم سارے کے سارے اس کے اندر ملوث ہو گئے تھے۔ اے ہمارے پروردگار جہنم کے اندر ہم کو داخل نہ فرما، بلکہ جہنم میں جانے کا سبب یہ ہمارا جگری دوست ہے جس کی بنا پر ہم اس کی باتوں میں آ گئے تھے۔ الاخلاء، ایسی ہر مجلس زنا کرنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، برے کام کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے، کسی کا مال کھانے والے اور کسی کو بچانے کے لیے غلط گواہ بن کر لوگوں کے سامنے گواہ بن کر آنے والے، الاخلاء، اپنے دوست و احباب کو بچانے والے، ہر برے کام کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں جتنی وہ دوستی کیا کرتے تھے اتنے ہی جانی دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، اللہ رب العزت نے کہا سوائے متقین کے، سوائے متقین کے۔ اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور کس میں داخل ہو جاؤ؟ جو سچ بولنے والے ہیں، آپ کے تقوی کو بڑھانے والے ہیں۔ الا المتقین، اللہ کی بارگاہ میں صرف متقین کی دوستی ہی کامیاب ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف متقین ہی کی دوستی کام آئے گی۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر حشر کے میدان میں ان کی دوستی اگر ختم کر دی جائے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اگر دوستیاں ختم کر دی جائے، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں بڑے بڑے انبیاء کرام اپنے بارے میں رو رہے ہوں گے۔ وہاں پر اگر دوستیاں ختم کر دی جائے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، لیکن عذاب کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں پر دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل کر دی جائے گی۔ الا المتقین، کہا گیا کہ جو متقین ہوں گے اللہ رب العزت ان متقیوں کی دوستی کو دنیا کے اندر باقی رکھے گا، ان متقین کی دوستی کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے نیچے
الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایسے متقین میں شامل فرما، اور جنت کے اندر کیا ہوگا انشاءاللہ آگے پیش کی جائے گی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، یہاں پر یاد رکھیں، بڑی اہم بات ہے، یہاں پر متقی لوگ، کچھ لوگ جمتے ہیں نا دعوتی کام کرنے کے لیے، جم گئے، جمنے کا مقصد کیا ہے؟ نہ دنیاوی مال و متاع ہے، نہ کسی کی خوبصورتی ہے، اور نہ ہی کسی سے کوئی لینا ہے، اور نہ ہی کسی سے کسی چیز کے تعلق سے آپ نے کوئی امید کیا ہے، کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ نے دین کا کام کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اگر آپ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں، مل گئے کچھ کام کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرتے ہوئے کوئی بڑا کام کرنے کے لیے آپ یہاں پر مل گئے، لیکن دنیا کے اندر شیطان یا شیطان صفت لوگوں نے، شیطان یا شیطان صفت لوگوں نے اگر ان متقین کے درمیان اگر کچھ بے وفائی ڈال دیا ہے، متقین کے درمیان اگر پھوٹ ڈال دیا ہے، وقتی طور پر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، بات نہیں کر رہے تھے، اختلافات ان کے اندر ہو چکی تھی، دوستی کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے لیے دوستی کرنا اور نیک عمل کرنا تھا۔ اگر ایسے دوست دنیا کے اندر اگر بچھڑ بھی گئے ہیں تو اللہ رب العزت اسی دوستی کو قیامت کے دن قائم رکھے گا، اور جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسوں سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر متقین سے مراد کیا ہے؟ آپ کے جو دوست ہیں، جو آپ اور میں، یہ ایک سبق لے کے جائے میرے بھائیوں، یہ میری اور آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، آگے بہت ساری باتیں آئیں گی، آپ سمجھتے جائیں۔ اگر آپ کے جگری دوستوں میں جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، اگر ان کے اندر 4 یا 5 چیزیں نہیں ہے، 4 یا 5 چیزیں آپ کے دوستوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہے، وہ دوستیاں، وہ مجلسیں، وہ محبت کرنا، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا آپ کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور ایسے ہی دوست جو ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا یا والمؤمنون والمؤمنات، عورتیں بھی غور سے سنیں اس بات کو لے کر، آج ہماری عورتوں کی مجلسیں کس بات پہ ہوتی ہے، کن چیزوں کو لے کر ہوتی ہے، وہ بھی ذرا سوچیں، بڑی اہم باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ والمؤمنون، مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہ کہتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور دوستی کی وجہ کیا ہے؟ دوستی کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ یأمرون بالمعروف، سب سے بڑا کام جو دین اللہ نے آپ کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے کے بعد الا المتقین، اللہ نے کہا کہ آپ نے تقوی اختیار کیا ہے، آپ نے اللہ نے آپ کو توحید دیا ہے، یأمرون بالمعروف، اپنے دوستوں کے درمیان اس توحید کا پرچار کرے، نیکی کا انہیں حکم دے، وینہون عن المنکر، اور ان کو برائیوں سے روکے۔ جس مجلس کے اندر آپ بیٹھے، جس دوست سے آپ کی دوستی ہو، اگر وہ دوست آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف ابھار رہا ہے، نماز کے وقت ہو جانے کے بعد نماز کی دعوت دے رہا ہے، اگر آپ سے آپ کے ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر آپ کا دوست آپ کو ماں باپ کی نافرمانی سے روک رہا ہے، سمجھ لو یہی متقین کی دوستی ہے۔ نمبر 1، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، نماز کی دعوت دینے والے۔ دوستی کس بیس پہ ہونی چاہیے؟ نماز قائم کرنے والے، نماز کی دعوت دینے والے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اگر آپ کے دوست و احباب اگر زکوٰۃ کے نصاب پہ پہنچ چکے ہیں تو کیا کرنے والے ہوں گے؟ زکوٰۃ کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنا ہر معاملہ
اللہ اس کے رسول کے مطابق گزارنے والے ہوں گے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو تاکید کرتے ہوئے دعوت دینے والے ہوں گے. صرف یہی دوستی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگی. ورنہ اس کے علاوہ جو بھی دوستیاں گئے, بھلے آپ نے دوستی کسی مال کو دیکھ کے کیا گئے, کسی کے عہدے کو دیکھ کو کیا گئے, اللہ کی قسم یہ دوستیاں حشر کے میدان میں آپ کے لیے دشمنیاں بن جائیں گی. اللہ کے نبی نے بھی دوستی کیا. کس سے دوستی کیا؟ ابو بکر صدیق. کیسی دوستی تھی؟ ایک دو دوست کے واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا تاکہ بات واضح ہو جائے یہ کتنا اہم معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دوست تھے. اسلام اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے شریعت آنے سے پہلے, آپ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے بہت سارے دوست تھے. ان دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق, زماد الازدی, کئی صحابہ کرام جو اسلام قبول نہیں کہتے وہ آپ کے دوستوں میں شامل تھے, اور کوئی معمولی دوست نہیں تھے, آپ کے جگری دوستوں میں شامل تھے. کاروبار کرنے کے لیے ایک ساتھ جاتے. نبی بنائے جانے سے پہلے بکریاں چرانے کے لیے چراتے وقت اللہ کے نبی کے چھوٹی عمر میں بہت سارے دوست تھے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی دوستی جو ہے بہت ہی چھوٹے عمر سے تھی, بڑی محبت آپس میں تھی. جب آپ کو نبی بنایا گیا اور حکیم بن حزام کے گھر پہ آپ ایک دعوت میں شریک تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق بھی جو ہے اس دعوت کے اندر موجود تھے. ایک لونڈی نے آ کر کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو پھوپھی حضرت ختیجہ کے جو شوہر محمد ہے وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. حکیم بن حزام کی لونڈی نے ان کے سامنے آ کر بڑی مجلس میں یہ بات پیش کیا. اس مجلس کے اندر اللہ کے نبی بھی موجود تھے ایک جگہ پر, ابو بکر صدیق بھی ایک جگہ پر تھے, اور آپس میں بات کر رہے تھے. جب وہ لونڈی آ کر اپنے آقا کے سامنے بات پیش کرتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی دعوت لے کر آئے ہیں, یہ کانوں میں ابو بکر صدیق کے پاس یہ بات پڑ جاتی ہے, تو اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ کے نبی ہے, ملاقات کرتے ہیں. اے محمد, میں نے سنا ہے کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں, آج تک ہمیں نہیں معلوم ہے وہ کون سی دعوت ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے کیا پیش کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ, کلمہ پیش کیا. یأمرون بالمعروف, اور اللہ کے نبی نے کہا المرء علی دین خلیلہ. ایک لفظ سننا تھا. اللہ کے نبی کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے. دوست نے دعوت دے دی اور کیا ہے دوست کے دین میں داخل ہو گئے. اور اتنے کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور دوست زماد الازدی, مسند احمد کی روایت ہے, وہ اس وقت کا دور تھا جب کفار مکہ جو ہے دین کی دعوت کو روک رہے تھے. ہر باہر سے آنے والوں کو دین کی دعوت کے تعلق سے روک رہے تھے کہ ہمارے درمیان کون ہے, ایک محمد نامی آدمی ہے, نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے, بہکی باتیں کرتا ہے, آپ اس کی بات نہ کریں. زماد الازدی جو ہے یہ اللہ کے نبی کے جگری دوستوں میں شامل تھے, اور مکہ سے دور صحراؤں کے اندر وہ رہا کرتے تھے. بتوں کے پجاری تھے, 360 معبودوں کی پوجا کرنے والے, اور ان کا ایک بڑا مقام تھا. کیا مقام تھا؟ یہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. ہر وقت اپنے کندھے کے اوپر جھولا رکھ لینا, ان کے جھولے کے اندر انسان کی کھوپڑی ہڈیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی, علاج کیا کرتے تھے. جنات کو نکالنا, جنات کو بھگانا, منتر وغیرہ پڑھنا ان کا معمول تھا. کئی دن گزر گئے, کئی سال بیت گئے, اور وہ اپنے علاقے میں ایک بڑا نام حاصل کر لیے. اب ہوتا ہے نا, لوگ بڑی عزت سے دیکھتے ہیں. جب بھی وہ کہیں پہ جاتے زماد الازدی لوگ بڑی محبت سے دیکھتے, وہ بڑے عالم شمار کیے جاتے, لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے. جب کفار مکہ کو معلوم پڑا کہ زماد الازدی آ رہے ہیں جو کہ وقت کا ایک بہت بڑا جھاڑ پھونک, ایک بہت بڑا عالم دین ہے, جن کا بہت بڑا مقام ہے, وہ لوگ اس صحاب رسول کے پاس آئے اور آ کر آپس میں بات کرتے ہیں کہ آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں, مکہ کے اندر ایک ہمارا آدمی ہے جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, لہٰذا آپ وہاں آنے کے بعد آپ ان کی بات کو نہ ماننا. کیوں؟ وہ پاگل ہو چکا ہے, بہکی باتیں کر رہا ہے, اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. جو بھی اس کی بات مانتے ہیں ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے, اور جائیداد کا انکار کرتا ہے. عجیب و غریب آدمی ہے. تو کہتے ہیں
وہ محمد کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے، وہ تو میرا یار ہے، میرا جگری دوست ہے، کہاں پر ملے گا ذرا بتاؤ، میں اس سے ملاقات کرتا ہوں، اور ہو سکے تو انشاءاللہ میں اس کو کیا کروں گا، علاج کروں گا۔ جن لگا ہوا ہے، پاگل ہوا ہے، اللہ رب العزت میرے منتر پڑھنے کی بنا پر، جھاڑ پھونک کرنے کی بنا پر کیا ہوتا ہے، شفا دیتا ہے۔ ذرا بتاؤ کہاں پر ہے؟ چونکہ ان کی بڑی عزت تھی، اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے سے روک رہے تھے، اب ان کا بڑا مقام تھا، روک نہ پائے، لوگ آپس میں بات کرتے، ہو سکتا ہے دوست کا علاج کر لے۔ باضابطہ بڑی محبت دوست سے ملاقات کرنے کے لیے، عجیب و غریب اپنی بچپن کی یادیں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب ایک علاقے میں جہاں پہ اللہ کے نبی تھے وہاں پر داخل ہو گئے، روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو اخلاق سکھا رہے تھے۔ اب آپ غور کریں، 40-45 سال کا آدمی 50 سال کے قریب پہنچ چکا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کو دین کی دعوت دیتا ہے، ان کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، کبھی ان کو اپنے گود میں لیتا ہے، کبھی ان کو سلام کرتا ہے۔ یہ انداز ضماد الازدی نے دور سے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا اور کہا کہ اے محمد، پہچانا آپ نے مجھے؟ کہا ضماد آپ یہاں پر کیسا، آپ کیسے آ گئے؟ بڑی دوستی تھی، بڑی جگری دوستی، ملاقات کر لیے، اور ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں اے محمد ایک بات بتائیے، جب میں مکہ کے اندر داخل ہو گیا یہ آپ کی قوم والے آپ کے خلاف بولتے ہیں، آپ بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، لیکن عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیل رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد گلے سے نکلے اور جھولا نکالا، کھوپڑی ہاتھ میں لی، کہا کہ بیٹھ جائیے میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی بڑے مسکرائے، کہا کہ ضماد آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیجئے، بس ایک مرتبہ آپ میری بات سنیں، میں جو چیز لے کر آیا ہوں اس کے بعد آپ جو چاہے میرا علاج کرنا۔ کہتے ہیں اچھی بات ہے، پہلے آپ اپنی بات پیش کریں اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ اپنی کھوپڑیوں کو نیچے رکھے اور نیچے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھ کر ان الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا خطبہ حاجہ کی تلاوت فرمائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، ضماد الازدی اتنے غور و فکر سے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ اور اپنے ہاتھوں پہ چہرہ رکھ کر عجیب و غریب انداز سے سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بات مکمل کی، کہا کہ محمد ایک اور مرتبہ بات سنائے، ایک اور مرتبہ سنائے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی خطبہ پڑھا، کچھ قرآن کی آیتیں پیش کی، کہا کہ اے محمد اور باتیں سنائیے، اور مرتبہ سنائے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کے سامنے کلمہ اور وہ آیتیں پیش کی، وہ صحاب رسول اٹھ گئے، کہا کہ اے محمد میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں الحمدللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی ایک عرب و زبان کا عالم دین ہوں، میں نے بڑے بڑے جنات کا، شاعروں کا کلام میں نے سنا ہے، قسم خدا کی آپ نے جو کلام پیش کیا ہے اس کے اندر سمندر کی گہرائی ہے، اس کے اندر سمندر کی گہرائی ہے، اور قیامت کی صبح تک جو الفاظ آپ نے پیش کیا ہے لوگ سارے مل کر بھی آپ کے الفاظ کے مقابلے میں وہ الفاظ کو پیش نہیں کر سکتے۔ کلمہ پڑھ کے گلے ملاقات کر لیے، اسی جھولے کو وہاں پر پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اب میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا، ساری قوم والے میری باتوں کو مانتے ہیں، سارے لوگ میری باتوں کو مانتے ہیں، میں اپنے قبیلے والوں کی طرف سے ان کے ایمان کی بیعت آپ کے ہاتھوں پہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا الا المتقین، جن کی دوستی، جن کے دوست ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کی تعلیم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو اللہ اس کے رسول کی سنت کے خلاف اگر دیکھتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا یہی متقین ہے، اور یہی متقین دنیا کے اندر حشر کے میدان میں اور جنت میں جانے تک یہ ساتھ رہیں گے۔ اب غور کریں میرے بھائیو، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دنیا کے اندر ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، حشر کے میدان میں ماں باپ دور بھاگیں گے، اور جنت میں ایک بیٹا اگر جنت میں آ گیا، باپ جہنم میں،
ابراہیم جنت میں آ گئے، ان کے والد محترم جہنم میں، کبھی ملاقات نہیں کریں گے۔ ایک دوستی ایسی چیز ہے دنیا کے اندر تقوی کے بنیاد پر اور توحید کی دعوت میں اگر دوستی کی گئی، دنیا کے اندر حشر کے میدان میں اور جنت میں بھی یہ دوست آپس میں ساتھ رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو کیا کرے، ایسی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسے دوست نہ ہو اپنے دوستوں کو تبدیل کریں، اگر تبدیل نہ کریں کم از کم آپ ان کی اصلاح کریں اور ان کی دعوت دیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بحیثیت دوست سب سے پہلے اپنے دوستوں کو بڑے اخلاق سے دین کی دعوت پیش کیا ہے۔ بڑی طویل باتیں، قیامت قائم ہو جانے کے بعد سارے لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، دوست دوست کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا یا عبادی، الفاظ کیا ہے، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، اے میرے پیارے بندو، دنیا کے اندر تقوی کے لیے محبت کرنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اے میرے پیارے بندو، ایسے محبت کرنے والے، اے میرے پیارے بندو، لا خوف علیکم اليوم، یہ قیامت کا دن ہے، یہ جہنم پیش کر دی گئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہنم کا عذاب، اللہ کے فرشتے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ جہنم کا چیخنا، اس جہنم کو دیکھ کر لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، جو آپ دنیا کے اندر گناہ کر کے آئے ہیں، جو آپ سے گناہ ہوا ہے، اے میرے پیارے بندو، آپ کی دوستی اخلاص پر، دین پر، توحید کے اوپر تھی، اس توحید کی برکت سے اس جہنم کو دیکھ کر نہ ڈرنا جو آپ سے گناہ ہو چکے ہیں، قسم خدا کی آپ ان گناہوں کے تعلق سے فکر نہ کرنا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ رب العزت ان کو آگے بیان فرمائے گا، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، کتنا بڑا لفظ۔ ایک دوست دوستی کر رہے ہیں، آپس میں محبت سے بات کرتے ہیں، دین کے کام کے لیے دوستی کرتے ہیں، شیطان اور شیطان صفت لوگوں نے پھوٹ ڈال دیا، الگ کر دیا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ بیان فرماتے ہیں انتم و ازواجکم، یہاں پر دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ایک آدمی دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالی متقی کے ساتھ دوستی کرنے کی بنا پر اس کو اور اس کے بیوی بچوں کو، اس کو اور اس کے بیوی بچوں کو، کیوں؟ ان کی بیویاں متقیوں کی بیوی تھی اور ان کے شوہر جو ہے متقیوں سے دوستی کیے ہوئے تھے۔ اور دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے، وہ دوست جو توحید کے لیے محبت کیے ہوئے تھے دنیا کے اندر بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام دوستوں کو ملا کر کہا جائے گا کہ آپ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی نگاہ میں قیامت قائم ہو جانے کے بعد صرف ایک ہی رشتہ باقی رہے گا، وہ ہے صرف دوستی جو توحید کی بنیاد پر کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دوستوں کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب جنت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں داخل کر دیے جانے کے بعد اللہ بیان فرماتے ہیں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَاف، اللہ بیان فرماتے ہیں جنت میں داخل کر دیے جانے کے بعد ہر جنتی، ہر دوست اپنے اپنے مقام پر ہوں گے تو ان کے سامنے مشروبات پیش کیے جائیں گے، ان کے سامنے مشروبات پیش کیے جائیں گے، ان کے سامنے اللہ رب العزت کے وہ چھوٹے چھوٹے بندے جو دنیا کے اندر ماں کے پیٹ میں یا پیدا ہونے کے بعد بلوغت کے فوری بعد انتقال کر دیے گئے تھے، ایسے پیارے پیارے چمکتے ہوئے چمکنے والی صورت والے بچے بڑی محبت سے ان کے سامنے بڑے بڑے تحائف، ان کے ہاتھوں میں کیا ہوں گے؟ سونے کی رکابیاں اور سونے کے پیالے، اللہ رب العزت کی جنت کے مشروبات، شہد، دودھ اور دیگر چیزوں کی نہریں ہوں گی، نہروں کے پانی جمع کر کے وہ تمام بچے لائن سے نہروں سے نکلتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں جنتیوں کے پاس آ کر کہیں گے اے اللہ کے لیے محبت کرنے والے دوستو،
اے متقین سے محبت کرنے والے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آپ کا میزبان بنایا ہے، لہٰذا آپ ہمارا لو۔ ایک بچہ آئے گا بڑی خوبصورت والا، چمکتا ہوا، انسان نہ چاہتا ہوا بھی اس کے ہاتھ میں سے گلاس جو سونے کا ہوگا وہ اٹھا کر پی لے گا۔ دوسرا بچہ آ کر کہے گا بھائی جان کبھی اس کو بھی دیکھ لے۔ پھر بچے آئیں گے یطاف علیہم بصحاف من اکواب، اللہ نے کہا کہ یہ جنت کے بچے جنتیوں سے، جنت کے نہروں سے نکل کر ان کے سامنے مہمان نوازی کے لیے بڑے بڑے تحفے تحائف پیش کیے جائیں گے، وہ پی رہے ہوں گے، جنت کی نہروں کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، دو الفاظ بیان کیے گئے میرے بھائیوں۔ دنیا کے اندر اتحاد اور اخلاص سے محبت کرنے والوں کو جنت میں کیا ملنے والا ہے؟ جہنم سے بچا لیے گئے، گناہ معاف کر دیے گئے، جنت میں داخل کر دیے گئے، جنت کی نعمتیں مل رہی ہے۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس، اللہ نے کہا کہ ان کا دل جو بھی چاہے گا، جو ان کی نیت تھی، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ کہا گیا ہے، اور ان کے آنکھوں کو لذت بخشنے والی چیزوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک نقطہ مفسر نے یہاں پر پیش کیا ہے، اگر آپ کے دوست و احباب میں کوئی ایسا دوست شامل ہے جو اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے سگریٹ، بیڑی، زناکاری ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہے اپنی جان اور اپنے نفس کی خواہش کے لیے، وہ تلذ العیون، اور اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان برہنہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، فلموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنت کی نہروں سے اور جنت کی نظروں سے محفوظ فرمائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں جو انسان دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور نفس کے سکون کے لیے حرام کاریوں سے محفوظ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو دل چاہے گا وہ عطا کرے گا، اور ایسی خوبصورت بیویاں ان کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا جن کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان کی بے چینی اور بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تو مردوں کو ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں عورتوں کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت عورتوں کے لیے بڑا مقام دیا ہے۔ اگر ایک عورت جنت کے اندر داخل ہو گئی، انتقال ہو جانے کے بعد جنت کے اندر داخل کر دی گئی، یا حشر کے میدان میں جنت کا فیصلہ کر دیا گیا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جنت کے قریب لانے کے بعد اس عورت کو مار دیا جائے گا، انتقال کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد چاہے وہ عورت دنیا کے اندر کالی ہو، سولی ہو، گوری ہو، کسی بھی رنگ کی کیوں نہ ہو، جنت کا فیصلہ کر دیے جانے کے بعد جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اپنے مطابق خوبصورت بنائے گا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد جنت کی تمام حوریں جو ہے اس جنت کی عورتوں کو دیکھ کر رشک کر رہی ہوگی، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو وہاں پر جنت میں پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں بڑی اہم باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا یہی متقی حضرات ان المتقین فی جنات و عیون، یہ جنتی لوگ جو ہے کہاں پر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کا معنی ہے باغیچہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جنت کے معنی؟ محل الگ ہے، لیکن جنت کہتے ہیں باغیچہ۔ مثال کے طور پر کہیں پلاٹ خریدنے کے لیے جائے آپ، معلوم پڑا کہ بڑی بلڈنگ ہے اور اس کا کیا ہے چھوٹا موٹا باغیچہ ہے، تو بلڈنگ کا ریٹ اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر یہ معلوم ہو گیا کہ اس گارڈن کے اندر ایک سوئمنگ پول بھی ہے تو اس کا ریٹ اور بڑھ جاتا ہے۔ جنت کہتے کسے ہے؟ جنت ایک محل ہے جس کے ارد گرد بڑے بڑے باغات، نہریں نہانے کے لیے ہر اعتبار سے ہوں گی۔ اللہ رب العزت اللہ کے لیے دوستی کرنے والے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ایسے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا اگر ان دوستوں کے درمیان دنیا کے اندر اختلاف ہو چکا ہے،
लोगों ने फूट डाला है। जन्नत में दाखिल होने के बाद बड़ी महफिल सजाई जाएगी, इन दोस्तों को बुलाया जाएगा और तमाम दोस्तों को एक जन्नत में रख कर अल्लाह बयान फरमाते हैं मा फी सुदूरिहिम मिन गिल मा फी सुदूरिहिम मिन गिल इख्वानन। अल्लाह बयान फरमाते हैं उनके तमाम के तमाम जो उनके इख्तिलाफात हो चुके हैं, जन्नत में उनको भाई भाई बनाया जाएगा और वो लोग आपस में बैठ कर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। मेरे भाइयों, अगर आपके दोस्त व अहबाब में अगर ये 5 चीज़ें हैं, तौहीद वाला है, तौहीद के मुताबिक आपने दोस्ती की है, और अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला, बुराई से रोकने वाला, इताअत व इत्तिबा की तरफ बुलाने वाला, नमाज कायम करने वाला, नमाज की दावत देने वाला, और साथ ही साथ ज़कात अदा करने और करवाने वाला, ऐसा अगर दोस्त है तो वो आपकी दोस्ती कहाँ ले जाएगी? सीधा जन्नत में। वरना हर वो दोस्ती, इशारा किसी की तरफ नहीं है, मैं अपने आप को मिला के कहता हूँ, वो दोस्ती आपको जहन्नम में ले जाएगी। मेरे अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। जो लोग बुरे दोस्त होंगे, आखिरी बात है, अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, चूँकि ये हमारे मौजू का एक आखिरी हिस्सा है। जिनके दोस्त बुरे हैं, जिन्होंने दोस्ती अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं, माल के लिए, किसी मफाद के लिए, या ऐसे लोगों से आपने दोस्ती कर लिया जिसकी बिना पर आप मुशरिक हो गए, आप जगह जगह पे सजदा करने वाले बन गए, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने आप सजदा करने वाले बन गए, अल्लाह को छोड़कर आप मुशरिक बन गए। अगर आप ऐसे दोस्तों से दोस्ती कायम हुए हैं, आपके दोस्तों में गैर मुस्लिम हजरात हैं, आपके दोस्तों में ऐसे दोस्त भी हैं जो शिरक करने वाले, अल्लाह के अलावा किसी पत्थर के सामने झुकने वाले ऐसे दोस्त हैं, उनका क्या हशर होगा? अल्लाह बयान फरमाते हैं सूरह फुरकान के अंदर, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाम मंसूरा। क़यामत कायम हो जाएगी, जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन ये दोस्त जिनकी दोस्ती मुत्तकियों के अलावा दोस्ती थी, शिरक करने वाले, कुफ्र करने वालों के साथ थी, और ये लोग खुद अपनी दोस्तों की बातें मानकर तौहीद को छोड़कर शिरक के अंदर मुलविस हुए होंगे, किसी और के सामने झुक रहे होंगे। अल्लाह बयान फरमाते हैं, अल्लाह हुक्म देगा लाओ जी इनके अमाल, इनके नामे अमाल इनके सामने पेश किया जाए। लोग खुश हो रहे होंगे, ऐसे दोस्त आपस में खुश हो रहे होंगे, जहन्नम बाजू खड़ी हुई होगी, नामे अमाल लेकर आएंगे, जैसे करीब कर दिया जाएगा, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उनके नामे आमाल जलाकर राख करके हवाओं में उड़ा देंगे। अब बताओ, एक ही चीज़ है जो आपको जहन्नम से बचाई जाती है, अल्लाह ने आपके आमाल को हिला को बर्बाद कर दिया। वो क्या करेंगे? यौम यउज़्ज़ु ज़ालिम अला यदैहि। अल्लाह बयान फरमाता है वो अपने हाथों से अपने मुंह से अपने हाथों को चबाएंगे, अपने मुंह से अपने हाथों को चबाएंगे, अपनी हड्डियों को नोचेंगे, अपने गोश्त पोश को निकाल कर हसरत के मारे, दुनिया के अंदर कोई छोटा मोटा मामला हुआ, आज हमारे घर वाले, आज हमारी खवातीन अपने गाल पे मारना, अपने आप को चीख और चिल्ला के रोना और अपने गालों को खींच कर निकालना, या अपने नाखून को चबाना, इंसान दुनिया के अंदर इन चीज़ों को देख कर चबाता है। वो आखिरत की चीज़ है। अल्लाह बयान फरमाते हैं अपनी हड्डियों को डाल के चबाएंगे, अपने गोश्त पोश को खींचेंगे, अपने चमड़ों को निकाल कर अपने हाथों को खाएंगे, लेकिन इतना वहशतनाक वहाँ पे आलम होगा, उनको यकीन नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। और आगे क्या बयान फरमाएंगे? यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। काश कि हम दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल की इताअत तो इत्तिबा कर लिए होते। आगे बयान फरमाते हैं या वैलता लैतनी, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। काश कि हम दुनिया के अंदर फला आदमी को अपना जिगरी दोस्त ना बनाए होते।
इसको दोस्त बनाने की बिना पर, इसकी बात मानने की बिना पर हमारे इलाके के अंदर तौहीद की दावत देने वाले थे, लेकिन हमारे दोस्तों ने क्या किया, उनकी बात ना माने, वो नबी की गुस्ताखी करने वाले हैं, आप उनकी बात ना माने। हमारे दोस्त बहका दिया करते थे, हम अपने दोस्तों की बात मानकर अल्लाह उसके रसूल के रास्तों को छोड़ दिया। या वैलता लैतनी, हाय हमारी कमबख्ती, काश के हम अल्लाह ताला की बात को मान लिए होते, ये दिन देखना ना पड़ता। आगे बयान फरमाते हैं, लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बाद इस जाअनी। ये ऐसे हमारे कमबख्त किस्म के दोस्त हैं, हमारे इलाके वाले दीन की दावत पेश करते, उलमा इकराम तौहीद की दावत पेश करते, तौहीद की बात लेकर हमारे सामने आते, लेकिन हमारे दोस्तों ने हमको तौहीद की दावत से रोक दिया। अब गौर करें मेरे भाइयों, बड़ी तफसीलात है दोस्तों के ताल्लुक़ से फिर कभी इंशाअल्लाह, लेकिन आप हर कोई इंसान दोस्ती करने से पहले क्या करे, अपने दोस्त के अंदर ये 5 खूबियों को देखें, एक पैगाम लेकर जाए। अगर आपके बच्चे ऐसे लोगों से दोस्ती की हुए हैं तो आप उनको रोकें, अगर आपकी दोस्ती के अंदर ऐसे लोग हैं तो आप उनकी इस्लाह करें। पूरे आज जो दर्स का खुतबे का खुलासा ये है कि अगर आपके दोस्तों में कितनी चीज़ें, 5 चीज़ें, नेकी की दावत देने वाले, बुराई से रोकने वाले, नमाज की तरफ दावत देने वाले, ज़कात का हुक्म देने वाले, अल्लाह उसके रसूल की इताअत व इत्तिबा करने और करवाने वाले। अगर ऐसे दोस्त हैं तो दोस्ती करें, वरना आप उनका साथ छोड़ दें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को उसने वल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।